اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تکبیر کے حوالے سے جی یہ پروگرام چل رہا ہے اس وقت امریکن یوتھ کی طرف سے, یو ایس اے پی ایم ایل این یوتھ یو ایس اے کی طرف سے. تو یہ میرا چینل ہے حقیقت ٹی وی بروکلین. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں راجہ رزاق صاحب, راجہ ضمیر صاحب, منور گوندل صاحب, محمد رفیق صاحب, محمد عمر صاحب اور میں اشتیاق احمد. آج کی باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں. یہ آج کا کیک ہے, تو یہ دیکھیں جی. تو چلو جی آ جاؤ. جی جی ریڈی. بالکل ٹھیک. اس کو اس کو اوپر رکھ دیں. ہاں میں کر کے چھوڑ دیں, میں کر دیتا ہوں. صحیح ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ لیٹ نائٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بلکہ کافی لیٹ نائٹ. پاکستان میں فجر کا ٹائم ہے, یورپ میں رات کے 12:30 ہے, بلکہ 1 بج رہا ہے. امریکہ میں شام کا ٹائم ہے. اور اس کے لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے یوم تکبیر. اس کی انتہائی سادگی سے تقریب امریکہ میں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی طرف سے منائی جا رہی ہے, اور ہم لوگ وہ آپ کو لائیو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ ٹیم ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک. آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. دعا میری طرف سے راجہ رزاق صاحب کو, راجہ ضمیر صاحب کو, منور گوندل صاحب کو, اشتیاق احمد اور رفیق انجم عمر خان سب کو سلام ہو. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حفظ امان میں رکھے. اچھا جی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت امریکہ میں جو سچویشن ہے نارمل تو بڑی دھوم دھام سے یہ تقریب منائی جاتی ہے, کیونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے, سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے, لیکن آپ لوگ یہ چیز بھولے نہیں ہیں. بڑی خوشی والی بات ہے اور بڑی فیلنگ ویری پراؤڈ کہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ لوگ اس دن کو, اس دن کی اہمیت کو منا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آج کے دن کے حوالے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم, اور سب کو یوم تکبیر مبارک ہو. آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر 2 دن جن کو سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا, ایک وہ دن 14 اگست 1947 جس دن پاکستان مارد وجود میں آیا, اور اس کے بعد 28 مئی 1998 کا وہ دن تھا جب پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفاعی طور پہ ناقابل تسخیر بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں دنوں کو سب سے زیادہ دھوم دھام سے ہم سب کو منانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ہمارا نیشنل پرائیڈ کا دن ہے. جب میاں نواز شریف صاحب نے دنیا کے بے شمار دباؤ کے باوجود انہوں نے نہ کسی دباؤ کو وہ خاطر میں لائے, نہ وہ کسی لالچ کو خاطر میں لائے, اور انہوں نے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے جو ہے وہ کر کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. تو یہ دن ایک بڑا یادگار دن ہے, بڑا امپورٹنٹ دن ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر 14 اگست کے بعد اگر سب سے خوشی کا جو دن منانا چاہیے پاکستانی قوم کو, تو وہ 28 مئی کا دن ہونا چاہیے, کہ جس دن
ہم دفاعی طور پہ جو ہے وہ اتنے مضبوط بنے الحمدللہ. بالکل بے شک ایسا ویسے تو موقع اس قسم کا نہیں ہے، لیکن سوال جو ہے وہ آپ سے کریں گے ہم تھوڑے سے شارٹ سے سوال تو پھر بھی کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان کے لیے اگر ساری خدمات ایک سائڈ پہ کر دیے جائیں تو خالی ایٹمی دھماکہ کرنا، ملک کو ناقابل تسخیر بنانا میرے خیال میں سب کاموں سے بڑا کام ہے. بے شک ہم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا اس پہ بتائیے. یہ تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، صرف میاں صاحب کے ساتھ ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، جن کو ہم نے جو پے بیک ٹائم ہوتا ہے کہ ان کے ریٹرن میں ہم نے ان کو کیا دیا، ہم نے ان کو پھانسی کا پھندا دیا. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ظاہر کریڈٹ جاتا ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور ان کے ساتھ ایک پاکستان کا جس کو میں ہمیشہ غدار اعظم کہتا ہوں، مشرف بگوڑا، اس نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں. ان کو انہی دھماکوں کی وجہ سے جو سزا ملی، سب سے پہلے 99 میں ان کو جو ہے وزارت عظمیٰ سے فارغ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر 14 سال کی سزا بھی دی. اور پھر بھی جو ہے نا ان طاقتوں کا جو دل ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر جب دوبارہ میاں نواز شریف 2013 میں آئے اور جو ان کا دوسرا ٹارگٹ تھا کہ میں نے پاکستان کو ڈیفنس کے لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے تو میں نے ناقابل تسخیر بنا دیا کہ کوئی دنیا کی طاقت، بیرونی دنیا کی طاقت جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے کبھی نہ دیکھے گا اور نہ کبھی سوچے گا کہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی جارحیت کرنے کی کوئی کوشش کبھی بھی نہیں کرے گا. تو دفاعی لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنایا. اور ان کا جو اگلا ٹارگٹ تھا کہ اب میں نے پاکستان کو فائنینشلی جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اس کو بھی ناقابل تسخیر بنانا ہے. اور جس کا مظاہرہ پچھلے 5 سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک جس کے کونے کونے میں دن کے 8-10 دھماکے ہوتے تھے ایوریج، اور وہ ملک جس میں 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، جس کا انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر تھا، پچھلے 5 سالوں میں نہ صرف اس دہشت گردی کو انہوں نے زیرو پہ لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی جو پاکستان کا دل ہے، جہاں پہ 40-50 لاشیں گرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک معمول کی جو ہے وہ کارروائی سمجھی جاتی تھی. الحمدللہ آج وہی کراچی ہے. اسی نواز شریف کی وجہ سے دنیا پوری رات باہر ہوتی ہے، اور کبھی اب سننے میں نہیں آتا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شہر کو پرسکون کیا. لوڈ شیڈنگ جو ہے آج جو دنیا کہتی ہے جی کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، بھئی اسی لیے نہیں ہوئی کہ نواز شریف اس پہ کام کر کے گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر جو باقی کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، سڑکوں کا جال بچھانا، موٹر ویز کے جال بچھانے، یہ سارے کام نواز شریف گراؤنڈ پہ کر کے دے کے گیا، مکمل کر کے دے کے گیا. اور جو پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن تھی، جب 2013 میں میاں صاحب نے گورنمنٹ کا چارج سنبھالا تو پاکستان کے خزانے میں 4 بلین 5 بلین ڈالر تھا. اس کو وہ 24 بلین ڈالر پہ لے کے گئے، جو مطلب ہماری ہسٹری میں تو اس کے قریب بھی کبھی کوئی نہیں گیا. 24 ارب ڈالر میں وہ لے کے گئے. پھر جو سٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کی ایک بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اس ملک میں جو ہے وہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کیسے چل رہی ہیں، تو اس کو
وہ 18,000 سے 54,000 پوائنٹ پہ وہ لے کے گئے، جو ایک میریکل سے کم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ انہوں نے مطلب 3 کے راؤنڈ ان کو ملی تھی، پھر وہ 6 کے قریب لے کے گئے. تو یہ ساری اچیومنٹ ان کی ہے 5 سال کی، ڈسپائٹ آل دا دھرناز اینڈ ادر جتنی بھی وہ سازشیں پچھلے 5 سالوں میں ہوتی رہی. 2014 کے دھرنے کے بعد اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے بس سر نیچے رکھا اور کام کرتے گئے، اور ڈیلیور کر کے انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایشین ٹائیگر بھی بن سکتا ہے، وہ فائنینشیل ٹائیگر بھی بن سکتا ہے. وقتی طور پہ اس پہ یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. انشاءاللہ تعالی انہی چراغوں نے پاکستان کے پچھلے 73 سالوں میں روشنی کی ہے، اور آئندہ بھی صرف یہی کر سکتے ہیں. آج تک ہماری تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس نے پاکستان کو اتنا جو آگے لے کے گیا ہو. More than 90% development of Pakistan, totally we can relate with Mr. نواز شریف صاحب کہ ہر ترقیاتی جو پروجیکٹ ہے اس پہ جو تختی ہوتی ہے اس پہ ایک ہی نام نظر آئے گا، میاں محمد نواز شریف، پرائم منسٹر آف پاکستان، and within only 9 years. Yes, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب. دراصل یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اوپر، بلکہ اب تو یہ ہے کہ جو وہ جو بھی تختی لگاتے ہیں وہ نواز صاحب کی تختی اتار کے تو اپنی لگاتے ہیں، ان کو بس چھوڑیں. اور کوئی دوست اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہے تو پلیز بس دعا کریں کہ آج کی بھی تختی کو لگائے. یہ جو ہم آج کا دن منا رہے ہیں نا، اگر میں کسی میں ہمت ہے تو وہ آج والی تختی بھی جو ہے نا وہ بھی ریپلیس کر کے دیکھ لیں. اچھا کیسی عجیب بات ہے صاحب، بات پتہ نہیں کس سائڈ پہ چلی جائے گی. کیسی عجیب بات ہے کہ یہ دن صرف نون لیگ کا دن ہے. کیسی عجیب بات ہے. یہ دیکھیں نا، اس میں وہ بات جو ہے نا وہ چلے گی تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. میں کہہ رہا ہوں یہ وجہ کتنی عجیب بات ہے کہ 6 ستمبر کا دن پورے ملک کا دن ہے، 14 اگست پورے ملک کا دن ہے، فلاں دن پورے ملک کا ہے، 28 صرف پی ایم ایل این کا دن ہے، پاکستان کا دن نہیں ہے. یہ کتنی افسوس والی بات ہے کہ صرف پی ایم ایل این تقریبات کرے گی. مطلب یہ جیسے مطلب کہ پی ایم ایل این کے گھر کو سیل کیا گیا تھا، صرف پی ایم ایل این کو سیل کیا گیا تھا پاکستان. چلیں یہ پہلے اشتیاق صاحب اس کا جواب دیں گے تو پھر جو ہے نا. جی السلام علیکم. جی اشتیاق احمد نیو یارک سے جناب بول رہا ہوں. یہ ایک بات چھوٹی سی میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے 28 مئی کے حوالے سے کہی، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کو منانا چاہیے، کیونکہ اس کو پوری امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے. اور یہ کسی ایک پارٹی کا دن نہیں ہے، یہ پاکستان کا بہت دن ہے، جس وجہ سے آج پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے. یہی میرا چھوٹا سا تھا جی بیان، کہ ہمیں چاہیے اس وقت کسی بھی پارٹی کو بھول کے سب لوگ اس دن کو جوش و خروش سے منائیں، اور ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اتنے سخت حالات میں یہ ڈیسیژن لیا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور بھی دوست میں کہنا چاہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نواز شریف تو یہ دھماکے کرنے نہیں چاہتا تھا، یہ تو کسی اور نے کروائے ہیں. تو اگر کسی اور نے کروائے ہیں تو وہ دن بھی بنا لے نا پھر. ٹھیک ہے جی، دھماکے اگر ان کے لیے زیادہ ضروری تھے، جن کو لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کی وجہ سے دھماکے ہوئے، تو وہ بھی اس دن کو منائے نا. پھر تو ان کو زیادہ فخر سے منانا چاہیے یہ دن. تو اگر وہ دن اب اندازہ کریں کہ کسی اور میں اتنی ہمت نہیں ہے یہ دن بھی منانے کی، دھماکے کرنے تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ یہ دن مناتے ہوئے ڈرتے ہیں.
کہ دنیا جو ہے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے جی دیکھیں جی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ کرنا تو وہ دور کی بات ہے. تو میاں صاحب کا تو وہی حال ہے نا, میاں نواز شریف کا یہی حال ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو میاں صاحب ہی ایسی جو ہے نا وہ ہستی ہیں کہ وہ بس اللہ پہ توکل کر کے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ کام کر کے چھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے دنیا کے اتنے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ دیکھیں 11 مئی غالباً انہوں نے انڈیا نے پہلی دفعہ جو پہلا دھماکہ کیا تھا, پھر 13 مئی کو کیا اور پاکستان نے 28 مئی کو کیا. 15 دن ہے, 2 ویک کا ٹائم ہے. اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جب دنیا بھر سے ڈیلیگیشن نہیں آ رہے جو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ آفر بھی دے رہے تھے. اور پریشر تو وہ تھا ہی, دنیا جو ہے وہ دھمکا بھی رہی تھی کہ آپ نے نہیں کرنا. مگر ان ساری چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے, نہ کسی فائنینشیل لالچ کو میاں صاحب نے خاطر میں وہ لائے اور نہ کسی پریشر کو وہ خاطر میں لائے. اور مجھے آج تک مجھے آج تک وہ سین یاد ہے. اس وقت ہمارے سوچنے کا انداز بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا, ایج بھی کم تھی. تو جب میاں صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی دورے پہ تھے, تو جب میاں صاحب جہاز سے اتر رہے تھے اسلام آباد, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, تو میں اس زمانے میں مجھے جو ہے نا وہ جو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میاں صاحب اتنے خوش ہیں کہ میری تو لاٹری نکل آئی. لاٹری اس لیے نکل آئی کہ یہ وہ کام ہونے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاؤں گا. ایز اے بینگ پرائم منسٹر بھی تاریخ کا حصہ تو بنتا ہے, مگر بے شمار وزیر اعظم آئے چلے گئے, مگر یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے میاں صاحب کو اس حوالے سے تاریخ میں جو ہے وہ سرخرو کر دیا اور پوری قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے. بے شک ہے جی, بے شک ہے, پوری قوم کے لیے یہ ہے جی, بالکل. اور پوری قوم کے ساتھ اشتیاق صاحب نے کہا کہ یہ پوری عالم اسلام کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل جی, بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ آئے اور یہ بڑی اچھی موومنٹ ہے جو ہمیں آپ نے کیپچر کرنے کا دیا. میں بس آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب یہ آپ کیک کاٹیں تو ساتھ میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عطا فرمائے, صحت کاملہ عطا فرمائے اور پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے, اور جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے شروع کریں اور پھر پاکستان کو دوبارہ اسی جی ڈی پہ, اسی اسٹاک ایکسچینج پہ, انہی چیزوں پہ واپس بلندیوں کے لیے. بالکل. اور جیسے اشتیاق صاحب نے بات کی کہ یہ جو ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا مقام ہے, اور میں اپنا واقعہ مجھے یاد ہے, ان دنوں میں میری طبیعت ایک دن خراب ہوئی تو میں اسپتال میں چلا گیا. تو اسپتال میں ایک یمنی عربی تھا, تو اس سے میری بات ہو رہی تھی. تو جب اس کو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو اس نے میرے ہاتھ چومے کہ تم تو اس ملک سے ہو کہ جس نے جو ہے نا ہمارا سر, پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے جو ہے وہ بلند کر دیا ہے. کاش یہ سازشیں نہ ہوتی تو آج جو اب جب ہم یہ ارتگر اور اس طرح کے ڈرامے دیکھ کے اور دوسری دنیا کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, اگر سازشیں نہ ہوتی تو امت مسلمہ کو صرف اگر کوئی ملک لیڈ, اب بھی آج بھی اگر کوئی ملک امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے قابل ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. الحمدللہ جو ہماری ایٹمی طاقت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, ہمارے پاس الحمدللہ افواج, بہادر افواج ہے. بے شک ان میں چند جرنیل ایسے آتے ہیں مشرف جیسے جو پورے اس ادارے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں, مگر اوورآل ہماری جو بہادر افواج ہے, فوج بھی بہادر ہو اور اس کے پیچھے ایٹمی طاقت ہو تو پھر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ
ابھی جب کشمیر کی بات ہوئی، جب کشمیر کو بیچا گیا، جب باجوہ صاحب واشنگٹن میں آئے، نیازی صاحب واشنگٹن میں آئے، اور جب واپس گئے تو بولا گیا جی کہ پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا انڈیا پہ چڑھ دوڑے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب اور رئیس شریف صاحب جو کیا نام ہے سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے دورے پہ گئے تھے، تو انہی دنوں میں یمن کا جو ایک واقعہ تھا، یمن اور اسرائیل سعودی عربیہ کے درمیان جو کانفلکٹ جو شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ دورہ کریں، اور پاکستان ایز اے جو ہے نا وہ میڈیٹر بھی جو ہے وہ پاکستان کا فرض بھی بنتا تھا کہ دونوں ممالک کو وہ سمجھائے. تو جب میاں صاحب وہاں پہ گئے تو سعودی عرب نے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں. تو میں وہ اسی طرح کو پروگرام تھے تو میں نے وہاں پہ سوال اٹھایا کہ 3 سال پہلے پاکستان اتنا مضبوط ملک تھا کہ سعودی عربیہ اس سے مدد مانگ رہا تھا. ملک تو وہی ہے نا، ساری چیزیں وہی ہیں، صرف 2 چیزیں نہیں ہیں، میاں صاحب نہیں ہیں اور اس وقت جو رئیس شریف صاحب تھے وہ نہیں ہے. تو اس وقت ملک اتنا مضبوط تھا کہ وہ سعودی عرب کی مدد کرنے کے بھی قابل تھا، اور آج 2 سال میں 3 سال میں اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کشمیر کی وجہ سے ہم 70-75% اپنے ملک کا بجٹ دیتے ہیں جو کھربوں روپے میں بنتا ہے، کھربوں میں. آپ اندازہ کریں نا، 75% 75% جو ہے اگر بجٹ کسی ملک کا آپ صرف ڈیفنس پہ لگاتے ہیں، اور 25% میں آپ پورا ملک چلاتے ہیں جس میں 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، فیڈرل آپ چلاتے ہیں، 25% سے آپ ملک چلاتے ہیں، اور 75% صرف ایک ادارے کو دیتے ہیں جس میں صرف 8-9 لاکھ بندہ ہے. تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جب اتنا وہ بجٹ دیتے ہیں وہ تڑی لگاتے، جیسے آج چائنا جو ہے وہ ان کی پٹائی کر رہا ہے انڈیا کی، تو کیا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ ایک دفعہ وہ رئیس شریف کے ٹائم پہ بھی انڈیا نے اسی طرح وہ جو ہے نا وہ ایک دھمکی دی تھی کہ ہم جی اب آئیں گے، تو رئیس شریف نے بولا تھا اچھا آنا ہے تو آ جاؤ پھر دیکھتے ہیں. یہ لیڈر ہوتے ہیں، خواہ وہ ہماری ملٹری کے لیڈر ہو یا ہمارے سویلین لیڈرشپ ہو، وہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کشکول اٹھا کے تو ہر ہفتے کے بعد بیٹھ جاؤ جی چندہ دو چندہ. آپ ٹویٹر پہ آپ چلتے رہتے ہیں، ٹویٹر آپ بھی دیکھتے ہیں، تو جب انڈین کے ساتھ چیزیں سب بات چیت کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کی نا وہ کشکول والی تصویریں ہمیں دکھاتا ہے عمران خان کی. تو پھر ہمارا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور ہم تو کہتے ہیں بھئی اس کو تو ہم بھی جوتے مار دیں، تم بھی مار لو. یہ ہے جوتوں کے قابل کہ جس نے ایک ایٹمی طاقت کو جو ہے وہ اس حالت میں وہ پہنچا دیا. تو بہرحال میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ اتنی لیٹ نائٹ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور یہ جو آج کی جو تقریب ہے اس کو آپ نے سب دوستوں کے ساتھ لائیو شیئر کیا. جیسے میں نے پہلے بولا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ گیدرنگ تو نہیں کر سکے، مگر چند جو ہمارے کمیٹڈ دوست ہیں ان کو ہم نے بلایا کہ آپ آئیں اور یہ دن جو ہے ہم منائیں. تو آپ کی اجازت سے اب ہم کیک کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر میاں صاحب کے کیک کاٹنے تک میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی مطلب اس میں شمولیت جی پلیز. پاکستان زندہ باد، پاکستان پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد. We love you نواز شریف. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ زندہ باد. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جلد از جلد صحت اور تندرستی دے، اور وہ تاکہ دوبارہ پاکستان کو جا کے جہاں پہ یہ سلسلہ رکے ترقی کا اس کو دوبارہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا جائے.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے باری تعالیٰ یہ جو دن منایا جا رہا ہے ہم سب لوگوں کو اس کو جذبے کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما اور جس لیڈر نے ہم کو یہ خوشی عطا فرمائی ہے باری تعالیٰ اس کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. اے باری تعالیٰ اس ملک کو اس فوج کو ہمارے ملک کے لیے نیک فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب میں اتفاق و سلوک پیدا فرما اور غیبی جو ہمارے دشمن ہیں ان سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین یا رب العالمین. یہ کیک کا جو ہے نا وہ کلوز اپ ہم کرتے ہیں بٹ وہ کمپیوٹر یہ کر لو. یہ دیکھیں جی ایک ارے زبردست تکبیر نہیں PMLN نواز شریف یا زندہ باد US. ٹھیک ہے نا. زبردست 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 زبردست. راضی صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت Thank you, بہت sir. Thank شکریہ you. آپ کا. کیری آن کریں انشاءاللہ.